نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وأعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود صدق اللہ العظیم۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا نعمتی، میری اس نعمت کو یاد کرو، التی انعمت علیکم، جو میں نے تم پر انعام کی تھی، وانی فضلتکم علی العالمین، اور یہ کہ میں نے تمہیں فضیلت دی تھی سارے انسانوں پر اور سارے دوسری قوموں پر۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 5ویں رکوع کا آغاز بھی انہی الفاظ سے ہوتا ہے، یعنی یا بنی اسرائیل اسی الفاظ سے ہوتا ہے، اور 5ویں رکوع سے یہاں تک جتنی بھی آیات ہیں ان میں اکثر بنی اسرائیل کے حالات گزرے ہیں، اللہ نے ان کے حالات بیان فرمائے ہیں، اور یہود نے جو وتیرہ اختیار کیا تھا، جو رویہ اختیار کیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی تعلیمات کے ساتھ، وہ ساری تاریخ اللہ نے اس میں بیان فرمائی ہے۔ اس تاریخ میں آپ نے دیکھا کہ یہود کا یہ بڑا گمان تھا، غرور تھا ان کو کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور چونکہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں تو اس لیے ہمیں آگ کچھ نہیں کہے گی، ہم جہنم میں داخل نہیں ہوں گے۔ تو وہ پہلے سارے حالات بیان ہوئے۔ اب اس رکوع سے دوبارہ بنی اسرائیل سے خطاب کر کے دوبارہ بات ہو رہی ہے۔ اب ان کے اس جو باطل گمان تھا، ان کا یہ جو خام خیالی تھی کہ اللہ ہمیں جہنم میں نہیں بھیجے گا، تو یہاں اس سے آگے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد کے حالات کو اللہ بیان کرے گا کہ وہ ان کو اللہ نے جو فضیلت بخشی تھی وہ کسی نسب کی وجہ سے نہیں تھی، خاندان کی وجہ سے نہیں تھی، بلکہ ان کے مرتبے اور مقام کی وجہ سے تھی۔ ان کی جو قدر و منزلت تھی اللہ رب العزت کے ہاں، وہ ان کی فرما برداری کی وجہ سے تھی کہ جو امتحانات اللہ نے ان کو بھیجے، ان امتحانات کے اندر وہ پورا اترے، اس کی وجہ سے اللہ نے ان کو اعزاز نصیب فرمایا۔ تو جب اللہ نے ابراہیم کو اعزاز نصیب فرمایا ان کے امتحان کی وجہ سے، آزمائش کی وجہ سے، تو ظاہر ہے پھر تمہارا بھی ایسے ہوگا۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے مستثنیٰ قرار نہیں دیا، ان کے بھی امتحان لیے، تو تمہارے بھی اللہ امتحان لے گا، اور تمہارا بھی اللہ صرف خاندانی نسب کی وجہ سے تمہیں بھی اللہ بخشے گا نہیں۔ تو فرمایا کہ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تم پر کی تھی، یعنی تمہارا کوئی اعزاز نہیں تھا، تمہارا کوئی استحقاق نہیں تھا، حق نہیں بنتا تھا، یہ محض اپنے فضل و کرم سے میں نے تم پر انعام کی تھی۔ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور میں نے باقی تمام قوموں پر تمہیں فضیلت دی تھی۔ وَاتَّقُوا، ڈرو اس دن سے، وَاتَّقُوا يَوْمًا، ڈرو اس دن سے، لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، جس دن کوئی شخص کسی دوسرے شخص کے کام نہیں آئے گا۔ یہ تم یہ کہنا چاہتے ہو، تم یہ کہتے ہو کہ وہاں ابراہیم ہمارے کام آ جائیں گے، تو اللہ نے فرمایا کہ وہاں تو کوئی شخص بھی کسی شخص کے کام نہیں آئے گا۔ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ، اور کسی شخص سے اللہ کوئی معاوضہ بھی قبول نہیں کرے گا۔ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ، اور کسی کو کوئی شفاعت، کوئی سفارش بھی فائدہ نہیں دے گی۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور وہاں کسی کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ تو یہ اصولی بیان ہے، یہ قانون ہے اللہ نے بیان فرمایا کہ قیامت کے دن نہ تو کوئی دوسرے کی مدد کر سکتا ہے، نہ کوئی کسی دوسرے کا بوجھ اٹھا سکتا ہے، نہ کوئی معاوضہ قبول کیا جائے گا، نہ کوئی سفارش نفع دے گی۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، نہ ہی ان کی اللہ کوئی اور مدد کر سکے گا سوائے اللہ کے حکم کے۔ تو یہ بات اس کے اندر موجود ہے، سورہ یعنی آیت الکرسی کے اندر اللہ نے بیان فرما دیا ہے کہ یہ اللہ کے اذن کے ساتھ تو اجازت ہے،
لیکن اللہ کے اذن کے بغیر یہ ممکن نہیں ہوگا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ ابراہیمہ، جب اللہ نے آزمائش کی ابراہیم کی، ربہ ان کے رب کے، بکلمات چند باتوں میں، فَأَتَمَّهُنَّ تو انہوں نے ان کو پورا کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام پر اللہ نے بڑی بڑی آزمائشیں بھیجی، معمولی آزمائشیں نہیں تھی۔ پہلے بیوی بچوں کو چھوڑنا تنہا صحرا کے اندر، اور پھر آگ کے اندر پھینکا جانا اس سے پہلے، اور پھر بعد میں سب سے بڑی آزمائش بیٹے کی قربانی کرنا۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام ہر آزمائش کے اندر پورے اترے، اور جب ہر آزمائش کے اندر پورے اترے اس کے بعد اللہ نے اعلان فرمایا، قال تو میں نے کہا، انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم اب میں تم کو انسانیت کا امام بنانے والا ہوں۔ یہ تھا، یعنی ابراہیم، اللہ نے ان کو بنی اسرائیل کو بتا دیا کہ میں نے کسی نسب کی وجہ سے، خاندانی نسبت کی وجہ سے ابراہیم کو امام نہیں بنایا، بلکہ وہ استحقاق انہوں نے ثابت کیا، انہوں نے اپنے آپ کو پروو کیا کہ میں اس قابل ہوں، یہ اہلیت رکھتا ہوں کہ مجھے امام بنایا جائے۔ ان تمام آزمائشوں میں، تمام پرچوں میں وہ پورے اترے، تو تب میں نے ان کو امام بنایا۔ یہ امامت کیا تھی؟ یہ امامت کو دنیاوی امامت نہیں تھی، بلکہ قوموں کی دینی امامت تھی۔ اور یہ امامت اللہ نے کا وعدہ اس طرح پورا فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی مذاہب، آسمانی مذاہب ہیں، یہودیت ہے یا نصرانیت ہے یا اسلام ہے، جتنے بھی ہیں، سارے کے سارے ابراہیم علیہ السلام پر متفق ہیں۔ یہودی بھی ان کو محترم مانتے ہیں، عیسائی بھی محترم مانتے ہیں، اور مسلمان تو محترم مانتے ہیں ہی۔ تو یہ امامت ہے ان کی، جب اللہ نے وعدہ کیا تھا۔ قیامت تک آنے والے جتنے بھی آسمانی مذاہب ہیں، سب کے اندر ابراہیم علیہ السلام مرکزی شخصیت ہیں، بنیادی شخصیت ہیں، اور سب کے نزدیک وہ احترام کے، عزت کے لائق ہیں۔ جب ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے یہ وعدہ کیا کہ میں تم کو امام بناؤں گا، دیکھیں بچوں کی محبت ہوتی ہے انسان کے دل میں، تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا، قال ومن ذریتی، اللہ میری اولاد میں سے بنا دینا، یعنی مجھے تو بنانا ہی ہے، تو میری اولاد میں سے بھی ایسے امام بنا دینا۔ اللہ نے فرمایا کیا، قال لا ینال عہد الظالمین، کہ نہیں، میرا یہ وعدہ ظالموں کے لیے نہیں ہوگا۔ یعنی تیری اولاد میں اگر نیک ہوں گے تو ان کو تو یہ وعدہ پہنچے گا، لیکن تیری اولاد میں اگر نافرمان، کافر، ظالم ہوں گے تو میرا وعدہ ان سے نہیں ہے۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ اولاد اصل میں وہ اولاد ہے جو باپ کے نقش قدم پر چلے۔ اولاد اصل میں وہ اولاد ہے جو باپ کے مذہب پر ہو، باپ کے مسلک پر ہو، باپ کے نقش قدم پر ہو۔ اگر اولاد یہ دعویٰ کرے کہ میں اولاد تو ہوں لیکن باپ کے برخلاف دوسری سمت کو منہ کر لے، تو وہ اللہ کے نزدیک اولاد نہیں کہلا جاتے۔ جسے نوح علیہ السلام کا سیدھا سیدھا واقعہ ہے کہ نوح علیہ السلام کے بیٹا ہے، ڈوب رہا ہے، اور نوح علیہ السلام نے دعائی دی، اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ میرا بیٹا ہے بچا لے۔ اللہ نے کیا فرمایا، نوح یہ تیرا بیٹا نہیں ہے، تیرا بیٹا ہی نہیں ہے، کس کو بیٹا مانتے ہو؟ بیٹا تو وہ ہے جو تمہارے نقش قدم پر چلے۔ تو یہاں بھی اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم میرا وعدہ تو پہنچے گا، لیکن تیری اولاد میں سے ان کو جو تیرے نقش قدم پر ہوں گے، ظالموں کو میرا وعدہ نہیں پہنچے گا۔ وَإِذْ جَعَلْنَا، فرمایا کہ دیکھو اے بنی اسرائیل، اس وقت کو بھی یاد کرو، یہ سارے منظر بھی یاد کرو، اور اس کو ذہن میں رکھو کہ یہ ہم نے خاندانی نسبت کی وجہ سے ابراہیم کو اونچا نہیں کیا تھا، بلکہ ان کے امتحانات میں کامیابی کی وجہ سے ہم ان کو یہ انعام اور یہ اعزاز نصیب فرمایا تھا۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ، اور فرمایا اس وقت کو بھی یاد کرو جب ہم نے بیت اللہ کو، کعبہ شریف کو ایک مرکزی جگہ بنایا، لوگوں کے لوٹنے کی جگہ بنایا، مرجع بنایا، جہاں لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت قائم کر دی۔ مثابہ کہتے ہیں ایسی جگہ جہاں لوگ بار بار لوٹ کے واپس آئیں، اس کی جگہ واپس آئیں۔ وَأَمْنَا، اور امن کی جگہ بنایا، یعنی ایسی جگہ جہاں پہ امن و امان نہیں تھا، ہم نے یہ طے کر دیا کہ اب یہاں پہ امن و امان رہے گا۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور ہم نے یہ بھی اعزاز نصیب فرمایا ابراہیم کو کہ ابراہیم کی جگہ کو تم نماز کی جگہ بناؤ۔ یعنی جہاں ابراہیم، یہ دیکھیں، یعنی اللہ جب نوازنے پہ آتے ہیں تو جہاں ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر بیت اللہ کی تعمیر کرتے تھے، ایک تو ان کے نشان قدم کو محفوظ فرما دیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا جو حضرات گئے ہیں عمرے پہ، حج پہ، مقام ابراہیم وہ پتھر آج تک پڑا ہے، ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم اس پر موجود ہے۔ ایک تو وہ محفوظ فرما دیا، اور دوسرا فرمایا اس کی نسبت سے وہی نماز پڑھنا جہاں ابراہیم نے نماز پڑھی تھی۔ اس کو کہتے ہیں برکت،
یعنی جو کہتے ہیں لوگ برکت کیا ہو، یہ برکت ہوتی ہے، یعنی بڑوں کی پیروی کرنا اور بڑوں کی مقام سے برکت حاصل کرنا، ان کی چیزوں سے نسبت قائم کرنا، یہ نسبت ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ اس پوری جگہ کو جہاں ابراہیم نے نماز پڑھی تھی اس کو نماز کی جگہ بنا لو۔ اب قیامت تک وہ نماز کی جگہ ہے، سارے مسلمان اس کی طرف منہ کرتے ہیں۔ وَعَہِدْنَا، اور فرمایا کہ ہم نے پھر وعدہ لیا تھا ابراہیم و اسماعیل دونوں سے، یہ وعدہ لیا تھا باپ بیٹے سے، ان طہرا بیتی، کہ میرے اس گھر کو پاک رکھو گے، صاف رکھو گے۔ اسی سے یہ وعدہ جو ہے، کیونکہ باقی ساری مسجدیں جو ہیں یہ بیت اللہ کی بیٹیاں ہیں، ان کی نسبت بھی اسی کی طرف سے ہے، تو گویا مسجدوں کے جو ذمہ دار ہیں ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ اس کو پاک صاف رکھیں، ہمیشہ پاکیزہ رکھیں۔ کس کے لیے پاک صاف رکھیں؟ للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، یہاں لوگ آئیں گے طواف کریں گے، ان کے لیے ضروری ہے کہ تم اس کو پاک صاف رکھو۔ والعاکفین، اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھو۔ والرکع السجود، اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے، یعنی نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ اب باقی جو عام مساجد ہیں ان میں طواف تو نہیں ہے، ظاہر نہیں ہو سکتا، لیکن باقی 3 نسبتیں ان کے اندر بھی موجود ہیں، یعنی اعتکاف ان کے اندر بھی ہو سکتا ہے، رکوع سجدہ ان کے اندر بھی ہوتا ہے، نمازیں پڑھی جاتی ہیں۔ اسی طرح اس لیے ضروری ہے کہ جس طرح بیت اللہ شریف کو صاف رکھا جائے، پاکیزہ رکھا جائے، ایک پاکیزگی ہے کون سی، یعنی جو نظر آنے والی، یعنی صفائی جو ہے، صفائی ستھرائی جو ہے، جھاڑ پونچھ جو ہے، یہ پاکیزگی ہے۔ ایک پاکیزگی ہے کہ شرک کی آلودگی سے اس کو بچایا جائے، یعنی کسی مسجد میں، بیت اللہ میں کسی بھی کوئی ایسی حرکت نہ کی جائے جو شرک کے قریب لے جائے، جو شرک کی طرف لے جائے، جو شرک کی دعوت کی طرف لے جائے، اس سے بھی بچا جائے، ہر مسجد کو اس سے پاک صاف رکھا جائے۔ فرمایا جب یہ ہوگا تو یہ کرنے والوں کو جو وعدہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہوا تھا تو اللہ اس کی نسبت سے تھوڑا تھوڑا انہیں بھی عطا فرما دے گا۔ یہ کتنی بڑی دولت ہے، یعنی وعدہ تو ابراہیم سے ہوا تھا، لیکن جو ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر چلیں گے گویا وہ ان کی اولاد ہیں۔ اللہ نے بتا دی یہاں پہ کہ یہ اولاد میں اس کو نہیں سمجھوں گا جو ابراہیم کی نسبی اولاد تو ہیں لیکن ان کے خلاف ہیں، نقش قدم پر نہیں چلتے، کافر ہیں، ظالم ہیں، لیکن اس کے برعکس وہ لوگ جو ان کے نقش قدم پر چلیں گے اگرچہ ان کی خاندانی نسبت نہیں ہوگی لیکن روحانی نسبت کی اولاد سے روحانی بیٹے کہلائیں گے۔ اللہ ہمیں بھی یہ نصیب فرمائے۔